یاز ہیں جس میں سے 71 دہشت گردی کی ہیں، اور یہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ 2025 کے اندر پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یا کسی کے جلوس میں خود گھس جانا، جو کل ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ تشدد پسند جماعت جو اپنے آپ کو جماعت چلیں فی الحال تو جماعت ہے جو کہتی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ یہی طریقہ، اور آج انہوں نے چونکہ خود وہ بندہ چار اکٹھے کر نہیں سکتے تو آج انہوں نے جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا. تو ان کے لیے یہ ایک تماچا ہے کہ جن دو گروہوں نے، تشدد پسند گروہوں نے یہ کال دی تھی، اس کال کو پنجاب کے لوگوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گی کہ ریاست کا جو کام ہے وہ امن و امان کی بحالی، عوام کے جائیداد کے تحفظ، املاک کے تحفظ اور جان و مال جتنا بھی ہے اس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری سے ریاست اور حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیر آئے پر درست آئے. اب میں آپ سب سے، میں میڈیا سے، میں جتنا انٹیلیجنشیا ہے ہمارا اس سے، جتنے لوگ جو اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اور ایک پروگریسو ملک دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پنجاب حکومت کے ان تمام انیشیٹوز پہ ایک سوسائٹی کی طرح جو ہے اس کو سپورٹ کریں، چونکہ ہم سب اکٹھے ہوں گے تو ہی ہم اس مینس کا، اس جو ایک فساد کا ایلیمنٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میڈم آپ نے فرمایا کہ اب ریاست جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، تو اپریل 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پنجاب حکومت نے عثمان گزار وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پاکستان تحریک کے لبیک پر پابندی لگائی اور نومبر 2021 میں وہ پابندی ہٹا لی گئی. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ وہ پابندی اس وقت کن کے کہنے پر لگائی گئی اور کن کے کہنے پر ہٹائی گئی، اور دوسرا اب جو ہے یہ صورتحال کے حوالے کیے جائیں گے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی تحفظ ہے تو لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، تحفظ ہے تو یہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو وہ آج وہ ڈنڈے کے زور پر جو زبردستی دکانیں بند کراتے تھے، وہ ڈنڈے کے زور پر جو کسی کو جو ہے وہ گاڑیاں توڑتے تھے، سڑک میں نہیں لانے دیتے تھے، یہ اعتماد ہے چیف منسٹر پنجاب پہ اور پنجاب حکومت کے اوپر کہ لوگ آزادانہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، سڑکوں پر بھی موجود ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہے. اور یہی پنجاب حکومت کی کامیابی ہے کہ جو تحفظ کا احساس ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دے، وہ دی ہے. اب جو سوال آپ نے فتنہ خان کی حکومت کے بارے میں پوچھا، بھائی اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. ایک طرف انہوں نے جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ان کی تقریریں نکال کے دیکھیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا تھا. آج اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ دونوں بھائی بھائی ہو گئے. اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو نہیں سکتی. جتنے تشدد واقعات ہوئے ہیں ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اور فکس اپ کیا گیا رضوی برادران پر، کیا گورنمنٹ جتنے مرڈر ہوئے اور جتنی پراپرٹیز ٹرائل کی گئی ہیں رضوی برادران کو ان تمام میں ٹرائل کرے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی موٹو کسی کو پن پوائنٹ کرنا نہیں ہے، لیکن جس نے اشتعال انگیزی پھیلائی ہے، جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا، اور ایف آئی آر جو ہے وہ اس حوالے سے درج ہو رہی ہیں. میڈم اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں خواتین کی حکومت ہے، لیکن اب بڑے بریو ڈیسیجن جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس طرح یہ مذہبی جماعت جیسے جماعت کو روکا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جو یوٹیوب پہ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں، انہوں نے ایک اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ گزشتہ 3 دن سے جاتی عمرہ سے باہر نہیں نکلی کیونکہ ان کو تھریٹ ہے اور وہ ساری میٹنگ جاتی عمرہ میں کر رہی. دیکھیے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں تھریٹ کرنا سب سے آسان کام ہے. مجھے غریب نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ بات آج تک کبھی میڈیا پہ کی نہیں تھی، لیکن مجھے پریس کانفرنس میں ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ اگزامپل میں دے رہی تھی کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ایک ہی جیسے ہیں، میں نے ٹی ایل پی کہہ دیا. اور اس کے بعد جو میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ
جو ہوا، جس طرح کے ہزاروں کی تعداد میں قتل کرنے کی دھمکیاں اور وہ ملے، تو میرے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے، اور اگر یہ اس تھریٹ کے نام پہ، اس کے نام پہ، اور مریم نواز شریف صاحبہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، اور یہ جب آپ صحیح کر رہے ہیں، جب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کا منصب آپ کو کہتا ہے، جب آپ وہ کر رہے ہیں جو اسلام کی خدمت ہے، یہ ہے اسلام کی خدمت کہ عام آدمی کو اس شر انگیزی سے بچایا جائے، یہ ہے اسلام کی خدمت کہ آپ مذہب کے نام پر سیاسی لوٹ مار کی اجازت نہ دیں، یہ ہے اسلام کی خدمت کہ پاک ہستیوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اور سونے چاندی اور یہ گھڑیاں اکٹھی کرنے کی جو ہے وہ روکا جائے، یہ ہے اسلام کی خدمت کہ آپ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دے۔ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ پچھلے 3 دن ہو یا 30 دن ہو، وہ اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں، سو انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا اس کی اجازت ہم نے کسی یوٹیوبر سے نہیں لینی۔ کرائم کی شرح تو واقعی کنٹرول ہوئی ہے، حالات بہتر ہو گئے، لیکن 2 بھائی سعد رضوی اور انس رضوی کہاں چلی گئی؟ پنجاب حکومت زیادتی کے ملزم کو 24 گھنٹے میں سامنے لے آتی ہے، باقی کوئی کرے، لیکن یہ 2 بھائی جس کے لیے پورا محاذ کھڑا ہوا ہے، جنہوں نے غلط کیا، یہ ڈکلیئر ریاست کو چیلنج کیا، ریاست کہاں کری، یعنی پنجاب حکومت کہاں کری ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے، ابھی تک آپ کی حراست میں نہیں آ سکتی؟ اس کے اوپر دیکھیے بہت ساری ایسی بات ہے جو میں پبلکلی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس بہت ساری ہم جگہ پر پہنچ گئے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر انسانی جانوں کو ڈھال بنایا جائے گا، اگر ایسی کسی آبادی، کسی جگہ پر، کسی گھر کے اندر جہاں بچے اور فیملیز کو سامنے کیا جائے گا، تو یقیناً ریاست کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور جنہوں نے یہ انسانی ڈال بنا کر جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے، یہ میرا آپ سے بات ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 3-4 دن لاہور میں بھی یہ تماشا چلتا رہا، جی، برید کے تک پہنچے، پھر یہ سارا ایکشن ہوا، جب کافی لوگ بھی آ گئے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ لاہور میں ان کو انگیج کیا جاتا اور یہاں پر کوئی آپریشن کر کے یہاں پر چیزوں جی، میں نے گزارش کی اگر ہم پہلے ہی آپریشن کرتے تو آپ نے یہاں میرے کنپٹی پہ یہاں رکھا ہونا تھا، آپ نے کہا تھا ہاں آپ نے ان سے بات ہی نہیں کری، آپ نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا، آپ نے ان کو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے گزارش کی کہ ان کو 3 دن ان کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی تھی، 3 دن ان کے ساتھ مختلف شخصیات ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، لیکن ان کے مطالبات جو اپنی ذات سے متعلق تھے، جو ہارڈن کرمنل سے متعلق تھے، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھے، وہ یقیناً اس کے اوپر سے وہ نہیں ہٹ رہے تھے، اور یہ پھر جب آپ پولیس اہلکاروں کو ماریں گے، ایک پولیس انسپیکٹر کو جب 26 گولیاں لگیں گی تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ابھی اگر میں نے نمبر بھی بتایا 1648 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہمارے، جا کے دیکھیے کہ جب آپ انگیج کرنے کے باوجود، بات کرنے کے باوجود جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون کو اپنا رستہ لینا پڑتا ہے۔ آپ کی جماعت اور حکومت کا بڑا اچھا کام ہے کہ آپ نے ایک ٹولے کے خلاف جو ہے ایکشن لیا، لیکن میڈم اس سے گرفتاریوں کی آڑ میں پولیس جو ہے اہلکار جو معصوم لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں کر رہی ہے۔